أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. یہود کی برائیوں کا ذکر ہے. من جملہ ان کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ تھی کہ وہ اس قسم کے الفاظ جس میں دو معنی ہو سکتے ہیں اس سے آپ غلط معنی بھی لے سکتے ہیں اور اس سے بہتر معنی بھی لے سکتے ہیں. وہ اس قسم کے الفاظ کو غلط استعمال کرتے تھے. مثال کے طور پر قرآن نے کہا صحابہ کرام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تھے بیٹھتے تھے تو مختلف قسم کے لوگ ہوتے تھے. دیہات کے رہنے والے بھی تھے، اس میں مدینہ منورہ کے اطراف میں مدینے کے بھی لوگ تھے، پھر مختلف اس کے لوگ تھے. تو ہر آدمی کہتا تھا یا رسول اللہ ہمارا راعنا کا لفظ استعمال کرتے تھے. راعنا کا مطلب یہ ہے ہمارا خیال رکھیے، ہماری رعایت کیجیے. یہ لفظ ہے نا جیسے ہم استعمال کرتے ہیں. اب انہوں نے اس لفظ کو پکڑا اور اس کو استعمال کرتے تھے غلط. راعینا ہمارے چرواہے، یا رسول اللہ راعینا. جس آدمی کی فطرت خراب ہو نا اور جس شر ہو اس میں تو وہ ہر ٹھیک چیز کو بھی غلط کرتا ہے. اب وہ اس کو انہوں نے غلط کہنے سے جیسے 28ویں پارے میں آئے گا سلام یہ اسلام کا شعار ہے، مسلمانوں کی علامت ہے. السلام علیکم آپس میں ملو. اب انہوں نے اس لفظ کو بنیاد بنایا تو اس میں دو احتمال تھے. ایک ہے السلام اور ایک ہے السلام علیکم. السلام کے معنی تمہارے اوپر موت ہو اور السلام کے معنی تمہارے اوپر سلامتی ہو. کتنا بڑا فرق ہے. اب ان الفاظ کو یہ غلط استعمال کرتے تھے. قرآن کریم نے اس کا بھی ذکر اذا جاؤوک حیوک بما لم یحیک بہ اللہ. ایسے الفاظ سے آپ کو سلام کرتے ہیں جو الفاظ اللہ نے نہیں سکھائے. یہ ان کی عادت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ سے ہی منع فرما دیا. اس لیے علماء نے اب مسئلہ لکھا ہے کہ ہر ایسا لفظ کہ وہ مقصد اس کا اچھا ہو لیکن کبھی معاشرے میں لوگ اس کو غلط معنی میں استعمال کریں تو ایسے الفاظ خصوصاً دین کے معاملے میں ایسے الفاظ مت استعمال کرو. ایسے نام مت رکھو جس کو لوگ بگاڑے خراب کرے یا اس کا استعمال غلط مقصد کے لیے کرے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تقولوا راعنا نہ کہو تم راعنا کا لفظ. راعی رعایت کیجئے، خیال رکھیے، نہ ہمارا خیال رکھیے. سمجھ رہے ہیں؟ راعنا ہمارا خیال رکھیے اور بیچ میں ایک یا لگا دو ان سے پہلے کیا ہو جائے گا؟ راعینا. راعی کہتے ہیں بکریاں چرانے والا، چرواہا. اگرچہ یہ کوئی عیب نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائی ہے تو ہر نبی کی سنت ہے بکریاں چرانا. یہ کوئی بری وہ نہیں ہے لیکن ان کی نیت ہی خراب تھی. وہ اس نے اگر چرواہا کہتے تو اتنا بڑا لیکن وہ استعمال کرتے تھے اس کو، ان کی نیت ہی غلط ہوتی تھی. راعنا وقولوا اور کہو انظرنا. انظرنا کا بھی وہی اب راعنا اور انظرنا دونوں میں کوئی فرق نہیں. مطلب دونوں کا ایک ہے، صرف الفاظ کا فرق ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں غلط معنی لے سکتے تھے، یہاں غلط معنی نہیں لے سکتے.
تو اس لیے فرمایا راعنا کے بجائے تم انظرنا کا لفظ استعمال کرو. انظرنا ہم پر نظر رکھیے، انظرنا ہمارا خیال رکھیے، وہی بات ہو گئی. واسمعوا اور سنو. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے عذاب ہوگا دردناک، سخت. آگے فرما رہے کہ یہ یہود و نصارہ ہے نا، یا کفار جتنے بھی ہیں، کتنے بھی بہتر ہو جائے لیکن یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے. یہ بظاہر تم سے بڑے اچھے ملے، سب کچھ کرے، لیکن اندر دل ان کے صاف نہیں ہے تمہارے لیے، مسلمانوں کے لیے. ما یود الذین کفروا، نہیں چاہتے کافر، من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہ اہل کتاب میں سے نہ مشرکین میں سے. اہل کتاب میں یہود و نصارہ آ گئے اور مشرکین میں باقی کافر آ گئے سارے. فرمایا یہ جتنے بھی دنیا کے کافر ہیں، کتے، وہ کہتے ہیں نا کتے ملنگ کے لیے ایک ہو جاتے ہیں. پتہ نہیں اسلام سے ان کی نہیں لگتی. الکفر ملت واحدہ، جہاں اسلام کا مسئلہ آتا ہے یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ نہیں چاہتے ہیں کافر، نہ اہل کتاب میں سے اور نہ مشرکین میں سے، کیا ان ينزل علیکم، یہ کہ اتاری جائے تم پر کوئی من خیر، بھلائی، کوئی خیر اترے تم پر، کوئی بھلائی تمہارے اوپر اتاری جائے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. خیر سے مراد وحی ہے، کتاب ہے، اللہ تعالی کی طرف سے کوئی نعمت ہے. یہ اس کو پسند نہیں کرتے. کیوں مسلمانوں کو ترقی ملی، کیوں مسلمانوں کو فتح ملی، کیوں مسلمانوں کو کامیابی ملی، کیوں مسلمانوں کو یہ کتاب ملی. مطلب جو بھی مسلمانوں کی ترقی ہے وہ ان کو چھپتی ہے. فرمایا نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی اترے، خیر اترے تمہارے رب کی طرف سے. واللہ یختص، اور اللہ تعالی خاص کرتا ہے، برحمتی، اپنی مہربانی کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے. رحمت سے مراد وحی یا جو بھی خیر ہو، مطلب اللہ جس کو چاہے خاص کر دے، جس پر مہربانی کرے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالی بڑی مہربانی والے ہیں. یہ ایک مسئلہ ختم ہو گیا. دوسرا مسئلہ اعتراض ان کا ہے. یہ برائیاں ہیں ان کی نا، 40 برائیاں قرآن کریم نے ذکر کی ہے. یہ تقریباً 83 آیات میں 40 برائیاں ہیں. آخر میں ہم انشاءاللہ دہرائیں گے ان کو، ختم ہونے والا ہے. ایک برائی یہ تھی کہ قرآن کریم میں ایک مسئلہ چلتا ہے، نسخ کا مسئلہ، ناسخ منسوخ. اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں. بہت سارے احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے تھے. پہلے حکم تھا کہ تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16-17 مہینے تک مدینے میں بھی آ کر کے وہاں نماز پڑھی. اور حرم میں جب تھے مکے میں وہاں نماز پڑھتے تھے. پھر حکم ملا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اب کعبۃ اللہ کو اپنا قبلہ بنا لو. اسی طریقے سے اور کافی سارے احکامات قرآن کریم میں. تو انہوں نے اس پر اعتراض کیا. خصوصاً قبلے کا مسئلہ جب آیا نا تو اس پہ بہت زیادہ اچھلے لوگ. کہنے لگے یہ کیا یہ کیسا کلام ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اس میں نسخ اور منسوخ کا مسئلہ کیوں پیش آتا ہے؟ نسخ کا معنی کسی حکم کو منسوخ کرنا، ختم کرنا. ایک ناسخ آ گیا، ایک حکم کو منسوخ کر گیا، اس کی جگہ دوسرا حکم آ گیا. یہ کیوں ہوتا ہے ایسے؟ یہ تو اس آدمی کے کلام میں ہوتا ہے جس کو انجام کا پتہ نہ ہو. ایک حکم صادر کیا، اب اسے پتہ نہیں لگا، بہتر نہیں تھا، اس کے متبادل کوئی اور حکم دے دیا کہ بھائی یہ بہتر نہیں ہے، فیصلہ بدل لو. تو نسخ کا مسئلہ تو وہاں پیش آتا ہے کہ جہاں پر جس کو انجام کا پتہ نہ ہو. تو اگر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ تو انجام سے باخبر ہے، تو پھر یہ نسخ کا مسئلہ کیوں پیش آتا ہے؟ سمجھ رہے بات کو؟ یہ اعتراض کیا. اور یہی اعتراضات دیانند سرسوتی نے بھی کیے. دیانند سرسوتی آریہ سماج پارٹی کا گزرا ہے نا، دیانند سرسوتی ہندو گزرا ہے، بڑا متعصب.
اس نے کتاب لکھی ہے ستیارت پرکاش، اس کا باب نمبر 14 ہے، اس میں قرآن کریم پر اعتراضات کیے، کل 10 اعتراضات کیے۔ 10 اعتراضات میں سے 9 کے جوابات مولانا قاسم نانوتوی سے نے انتصار الاسلام میں دیے، ان کی کتاب ہے انتصار الاسلام، اس میں دیے، اور ایک کا جواب 10ویں سوال کا جواب قبلہ نما میں دیا ہے، ان کی کتاب ہے قبلہ نما، تو یہ جوابات دیے۔ اس میں ایک اعتراض یہ بھی کیا اس نے، یہ مسئلہ اٹھا، اس نے پورے قرآن کریم کا مطالعہ کیا اور بڑا گہرا اس کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد صرف تنقیدی نگاہ سے پڑھا قرآن کریم کو، سورہ فاتحہ سے سوال لے کے اہدینا الصراط المستقیم سے سوالات کا سلسلہ چلایا اس نے، پورے قرآن کریم میں 10 اعتراضات کیے اس نے۔ ایک یہ ہے کہ بھائی نسخ کیوں پیش آتا ہے اس میں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، تو جواب دیے۔ دیکھیں اس کے جواب تو یہ بڑا تفصیلی مسئلہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ آدمی جب بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو پہلے ایک دوائی دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی دوائی بدلتی رہتی ہے۔ جتنا بھی ماہر ڈاکٹر ہو تو اس کا وہ یہ ہے کہ وہ مریض کی بیماری کو، اس کے مرض کو دیکھ کر کے اس حساب سے دوائیوں کو بدلے۔ تو اگر ایک جسمانی ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کرتے ہوئے دوائیوں کو بدلتا ہے، اس کو جہالت نہیں کہا جاتا بلکہ اس کی مہارت سمجھتے ہیں لوگ۔ تو اسی طریقے سے روحانی بیماریوں میں ادویہ کا بدلنا یہ جہالت کی علامت نہیں ہے، یہ جہالت کی علامت نہیں ہے، یہ بلکہ یہ تو مزاج ماحول مزاج کے مطابق اللہ تعالیٰ مناسب سمجھتے ہیں، اس کے مطابق آسانی فرما دیتے ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات نازل فرمایا، فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتے ہیں، مشکل کا نہیں کرتے۔ شروع میں حکم دیا جو روزے کی وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن نہیں رکھ سکتے، مطلب طاقت رکھتے ہیں لیکن طاقت کا مطلب ہے رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں لیکن عادت نہیں بنی، وہ ابھی فی الحال نہیں رکھ سکتے، تو ان کو چھوٹ دی تھی، وہ اس کی جگہ فدیہ دے دے شروع میں، لیکن پھر بعد میں حکم آ گیا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب جو تم میں سے رمضان کا مہینہ پائے، طاقت ہے، مرد ہے، عورت ہے، بالغ ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے۔ طاقت اگر ہے، طاقت نہیں ہے تو پھر بھی اس کو مستثنا کر دیا گیا۔ اسی طریقے سے روزوں کے احکامات میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ مثال کے طور پر ایک افطار کا وقت ہو گیا، مغرب کا کھانا پینا شروع ہو گیا، اب کھاتے پیتے رہو جب تک کھا سکتے ہو پی سکتے ہو پوری رات صبح تک، لیکن اگر سو گئے روزہ دوبارہ شروع ہو گیا، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، سو کے اٹھ جاتے ہیں ہم سحری کے لیے، پھر کھاتے ہیں، سحری اٹھ کے کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے، وہ حساب سے بدلتے رہے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے دین میں آسانی رکھی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ بندے کے اس میں نہیں ہے اختیار میں، اللہ تعالیٰ نے اس میں آسانی کا معاملہ فرما دیا۔ تو یہ اسی طریقے سے نمبر 2، پہلا یہ کہ جسمانی بیماریوں میں ادویہ کا بدلنا یہ جہالت کی علامت نہیں ہے بلکہ یہ مہارت کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے روحانی بیماریاں ہیں، یہ روحانی بیماریاں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ ہماری تربیت فرما رہے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ قرآن جب اتر رہا تھا انسانیت کی تربیت ہو رہی تھی اور عملاً ان کو احکامات سکھائے جا رہے تھے، جو حکم ان کے اختیار میں نہیں تھا طاقت سے باہر اللہ تعالیٰ نے تبدیلی لائی، یا بعض احکامات کو زیادہ مناسب سمجھا بعد میں حالات کے حساب سے۔ اللہ کا دین ہے، جیسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ ایک نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے تکوینی نظام میں تبدیلی کو تم بھی مانتے ہو۔ اللہ کا جو تکوینی نظام ہے، اللہ کے 2 نظام چلتے ہیں، ایک اللہ کا تکوینی نظام ہے، تکوینی نظام کا کیا مطلب ہے؟ چھپا ہوا نظام، اندر اندر ایک نظام چلتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بالغ ہوتا ہے، بیماری آتی ہے، صحت، موت، زندگی، عزت، ذلت، تکلیف، کتنے مرحلوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، مختلف حالات سے، مختلف واقعات سے انسان کا واسطہ پڑتا ہے یا نہیں؟ اس تکوینی نظام کو دنیا کا ہر انسان مانتا ہے۔ ایک صحت مند انسان ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹھا ہوا ہے، باتیں کر رہے،
ٹھیک ہے، اور ایک دم وہ گرا اور انتقال ہو گیا، کیا ہو گیا بھائی؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا اس کو، یا فلاں ہو گیا. کبھی کسی نے کہا ہے کہ کیوں مارا، کس نے مارا؟ ہارٹ اٹیک ہو گیا نا. یہ اللہ کا تکوینی نظام ہے جس کو دنیا کا ہر انسان تسلیم کرتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالی کا تشریعی نظام ہے. یہ جو ظاہر میں ہم جس کے پابند بنائے گئے ہیں، روزہ رکھو، حج کرو، یہ مت کرو، یہ کرو، یہ مت کرو، یہ اللہ کا تشریعی نظام ہے. ہم مسلمان اس کے پابند ہیں، انسان اس کا مکلف ہے کہ یہ کرے یہ نہ کرے. تو اللہ کے تشریعی نظام، نسخ منسوخ کا مسئلہ اللہ کا تشریعی نظام ہے. اللہ کی مرضی ہے، وہ جو حکم دے دے ہمیں ماننا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، یہ حکم نہیں ہے، دے دے لے لے، کوئی منع نہیں ہے اللہ کی. یہ اعتراض کیا انہوں نے. ما ننسخ، وہ چیز، ما بمانا الذی، اس میں موصول ہے، بریکٹ میں لکھ کے وہ چیز، ما جس کو، ما کا معنی آئے گا جس کو، وہ چیز جس کو ننسخ ہم منسوخ کرتے ہیں. کیا معنی منسوخ کرتے ہیں؟ ختم کرتے ہیں. من آیتن، کسی آیت میں سے، من آیتن کسی آیت میں سے، او ننسہا یا اس کو بھلا دیتے ہیں. دیکھیں اس کو غور سے دیکھیں. ما ننسخ وہ چیز جس کو ہم منسوخ کرتے ہیں، من آیتن کسی آیت میں سے، کوئی آیت ہو، او ننسہا یا اس کو بھلا دیتے ہیں. ایک تفسیر. ایک قرات یہ بھی، او ننسئہا یا اس کو مؤخر کر دیتے ہیں. دونوں تفسیریں ملے گی. او ننسہا یا اس کو بلا دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن سے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت، اس کی جگہ دوسری آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی. او ننسئہا یا اس کو مؤخر کر دیتے ہیں. آیت باقی رہتی ہے، اس کا حکم ختم ہو جاتا ہے. نأتی بخیر منہا، ہم لاتے ہیں اس سے بہتر. اس سے بہتر کیا ہے آپ کو میں دکھا دوں. یہ تو صرف بہت کافی احکامات ہیں، لیکن آپ کو میں صرف ایک دکھا دوں نمونے کے طور پر. یہ آپ نکالیں سورہ انفال، پارہ نمبر 10، آیت نمبر ہے 65. پارہ 10 سورہ انفال، بالکل شروع، چوتھا رکوع ہے. ہو گیا 65. دیکھیں کیا لکھا ہے. یا ایھا النبی حرض ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200. اگر ہوں گے تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ثابت قدم، وہ غالب آئیں گے 200 آدمیوں پر. وَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اور اگر ہو تم میں 100 آدمی، وہ غالب آئیں گے 1000 پر کافروں میں سے، اس لیے کہ وہ قوم ہے لا يفقهون، بے نظریہ. مقصد نہیں ہے لڑنے کا ان کا نا، سمجھ رہے. تو مقابلہ کتنوں کا کتنے سے تھا؟ 10 کا. 10 کا تو کتنے، ایک کے مقابلے میں کتنے ہو گئے؟ ایک آدمی کے مقابلے میں 10 آدمی. شروع میں حکم یہ تھا مسلمانوں کو کہ اگر تمہارے مقابلے میں 10 کافر ہو، میدان چھوڑ کے نہیں جانا ہے. یعنی بھاگنا جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے. لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کیا فرمائی؟ الآن خفف اللہ عنکم، اب اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی. وعلم ان فیکم ضعفا، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا کہ تم میں کمزور لوگ بھی ہوں گے. فإن یکم منکم 100 صابرۃ، بس اگر ہوں گے تم میں 100 آدمی ثابت قدم، غالب آئیں گے 200 پر. یعنی حکم بدل گیا کہ اب اگر تمہارے مقابلے میں 2 آدمی ہے، میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا ہے.
مطلب ایک سہولت ہے نا، ایک سہولت کا حکم ہے، اور اس کی مثال او مثلہا یا اس جیسا حکم لے آتے ہیں. جیسے پہلے حکم تھا بیت المقدس کی طرف، بعد میں حکم آیا کس کی طرف؟ کعبۃ اللہ کی طرف. ایک جیسے حکم ہے. الم تعلم، کیا تو نے نہیں جانا؟ الم تعلم، کیا آپ کو معلوم نہیں ہوا کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے؟ الم تعلم، کیا آپ نے نہیں جانا کہ بے شک اللہ تعالی ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت؟ جب اللہ کی بادشاہت ہے اللہ کی، تو اللہ تعالیٰ جو حکم صادر فرما دیں، کسی حکم کو اٹھا لیں اللہ تعالیٰ. یہ ضروری نہیں اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے اس میں حکم کو تبدیل کر دیا. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، نہیں تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار. اللہ کے علاوہ تمہارے لیے من ولی، نہ کوئی ولی ہے نہ نصیر ہے. ولی اور نصیر میں کیا فرق ہے؟ اس کو ذہن میں رکھیں، یہ باتیں ذہن میں ایسے رکھیں کہ آئندہ آتی رہے تو ہمیں پتہ ہو دیکھو یہ لفظ استعمال ہوا. ایک ہے ولی اور ایک ہے نصیر. ولی کس کو کہتے ہیں؟ جو زبانی حمایت کرے. کہیں ظلم ہو رہا ہے اور اس کے خلاف زبانی آواز اٹھانا کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، یہ کیوں کرتے ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں ولی، زبانی حمایت کرے. اور نصیر جو عملی حمایت کرے، مدد کرے، عملاً جا کر کے باقاعدہ اس میں حصہ لے اور ظلم کو روکے، یا برائی ہے زیادتی ہے اس کو روکے. سمجھ رہے ہیں دونوں میں فرق؟ ولی اور نصیر کا فرق. ام تریدون، ایک اور برائی یہود کی، بھیجا سوالات، فضول سوالات. بعض لوگ سوالات کرتے بھی اس مقصد کے لیے، مطلب الٹا سیدھے سوال کر دیا یا بے موقع سوال کر دیا. یہ منافقین کی عادت تھی. مدینہ منورہ ایسے عجیب عجیب سوالات کرتے تھے، الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے. اے محمد میری اونٹنی کہاں ہے؟ اے محمد میری اونٹنی کہاں ہے؟ میری اونٹنی کہاں ہے؟ میری اونٹنی غائب ہو گئی کہاں ہے؟ عجیب عجیب سوالات کرتے تھے. آگے چھٹے پارے میں تفصیل آئے گی اس کی، 7ویں پارے میں شروع میں. تو یہ اس قسم کے سوالات یہ یہود بھی کرتے تھے بعد، لیکن یہود سوالات ایسے کرتے تھے، علمی قسم کے سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے تاکہ آپ پھنس جائیں. اس قسم کے بہت سارے سوالات کیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ام تریدون ان تسألوا رسولکم، کیا تم چاہتے ہو یہ کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے سوال کیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے. ارنا اللہ جہرتن، آگے تفصیل آئے گی، چھٹے پارے میں اس کی تفصیل ہے. یہ ویسے حوالہ نوٹ کر لے، آپ کو کام آئے گا. آپ نکالے نہیں، میں صرف آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں. یہ ہے آیت نمبر 153 سورہ نساء، چھٹا پارہ ہے. کبھی دے سورت نمبر 4 نکالنے کی ضرورت نہیں، آپ لکھیں یہ حوالہ نوٹ کریں. یہاں پر تفسیر القرآن بالقرآن منفصلا، یہی ہے نا منفصلا. اب ام تریدون ان تسألوا، بیجا سوالات کرنا، بیجا سوالات کرنا. بیجا سوال کیا تھے؟ یہ ہے پارہ 6 سورہ نساء آیت نمبر 153. یہ سوالات تھے. اگر اہل کتاب مراد ہو، اور اگر مشرکین مراد ہے تو انہوں نے بھی بڑے عجیب عجیب سوالات کیے. اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں 15ویں پارے میں. ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، یہ کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ سوال کیے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل، اس سے پہلے.
وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو تبدیل کرے، جو بدلے کفر کو ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کرے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، پس تحقیق وہ گمراہ ہوا سیدھے راستے سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیجا سوالات، فضول قسم کے سوالات، اس سے بھی ایمان پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی جتنا مطمئن ہوگا وہ زیادہ سوالات نہیں کرے گا۔ آپ نے اسکول کالج میں طلباء کو دیکھو گے، دیکھو سوالات دو قسم کو ہوتے ہیں، ایک تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی اس کے حوالے سے کہ مجھے یہ مسئلہ سمجھا دیں یہ کیا ہے، یہ تو الگ بات ہو گئی نا، یہ تو ضرورت ہے۔ اور ایک ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا، یہ ایسا کیوں ہوا، جو فلسفے آج کل لوگوں کے ہوتے ہیں۔ اس کے سوال اس طرح بھی کرتے ہیں کہ قرآن میں حکم دیا گیا کہ اجتہاد کرو، تو اس میں تو ہمیں تو ڈھونڈنا ہے، تو اس لیے ہم سوال کرتے ہیں، عام لوگوں کی، جنرل لوگوں کی بات ہے۔ تو ہمیں ڈھونڈنے کا تو یہ طریقہ نہیں ہے نا، ہمیں ڈھونڈنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے قرآن کریم کے جو تعلیم کا طریقہ ہے نا اس کو حاصل کیا جائے۔ پہلے قرآن کریم کی تعلیم کا اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ سمجھایا ہے۔ اب ایک دم میں قرآن کریم کو ہاتھ میں اٹھا لوں، مجھے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا نہیں آتا جو قرآن کریم کا پہلا حق ہے، اور اسی طریقے سے مجھے قرآن کریم عربی کے ساتھ میری کوئی مناسبت نہیں ہے، کوئی جوڑ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے نہ عربی گرامر کے ساتھ کوئی مناسبت ہے، نہ تاریخ کے ساتھ، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حالات کے ساتھ نہ کوئی مناسبت ہے، اور ایک دم میں قرآن اٹھا لوں میں اجتہاد شروع کر دوں، تو یہ تو تک نہیں بنتا نا۔ مطلب کم از کم آدمی میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ عربی زبان سے خوب اچھی طرح واقف ہو، صرف و نحو کے قواعد قرآن کریم کے سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے، اس کے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا، عربی زبان ناقص ہو جاتی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت طیبہ کو بھی سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن کن حالات میں اترا ہے، کون سا حکم کہاں کیسے اترا ہے، اس کے پورے پس منظر کو، شان نزول کو، ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب قرآن کریم کے ساتھ بار بار مناسبت پیدا ہو جائے، واسطہ پیدا ہو، پھر خود اللہ تعالیٰ ایک ذہن بنا دیتے ہیں، ذہن کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ایک نیا آدمی بیچارہ بیٹھ گیا اور اس نے اجتہاد کرنا شروع کر دیا تو وہ تو قرآن کو بگاڑے گا نا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، چاہتے ہیں کثیر بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے، پسند کرتے، ودّا یا ودّو کے معنی پسند کرنا، پسند کرتے ہیں بہت سے لوگ اہل کتاب میں سے، لو یردونکم، یہ کہ تمہیں لوٹا دے، اور رد کہتے ہیں واپس لوٹانے کو، تمہیں واپس لوٹا دے تمہارے ایمان کے بعد کافر بنا کر کے۔ اب ظاہر بات ہے ایسے تو کبھی نہیں کر سکتے کہ اسلام چھوڑو، اسلام صحیح مذہب نہیں ہے، ہماری طرح بن جاؤ، یہ تو کوئی نہیں کہے گا نا۔ وہ الٹے سیدھے سوالات کرے گا، الٹی سیدھی باتیں کر کے انسان کو گھمائے گا۔ مختلف حربے ہوتے ہیں ان کے، مختلف طریقے ہوتے ہیں، عیاشی میں ڈالنا، بے حیائی میں مبتلا کرنا، شکوک و شبہات میں مبتلا کرنا اسلام کے بارے میں، کافر بنا کر۔ یہ کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ کہتے حسدن من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے جو ان کے نفوس میں ہے، ان کے دلوں میں جو حسد پڑا، اندر حسد ہے نا، وہ حسد ہے، اس کی وجہ سے اسلام کو برداشت نہیں کرتے۔ حسد کی تعریف معلوم ہے؟ حسد کے دیکھیں دو شقیں ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک نعمت ہے، میں کہتا ہوں کیوں ہے اس کے پاس، اس کو یہ نعمت کیوں ملی، مجھے کیوں نہیں ملی، ٹھیک ہے؟ اور ایک مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، بس مجھے اس سے بغض ہے، حسد ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کے پاس یہ مجھے ملے یا نہ ملے، اس کے پاس بھی نہ رہے، یہ دونوں حسد کے اس میں آ گئے۔ ایک تو یہ نا کہ اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ میرے پاس رہے نہ رہے لیکن ان کے پاس بھی نہ ہو۔ یہ پھر دوسرا مرحلہ ہوتا ہے، جب بیچارہ کہتے ہیں کہ مجھے تو نہیں مل سکتا بھی ہے، اب چلو اس کے پاس بھی نہ رہے پھر۔ اور ایک ہے غبطہ، جس کو اردو میں کہتے ہیں رشک، ان کے پاس ایک اچھی نعمت ہے، میں کہوں
کہ یہ نعمت ان کے پاس ہے، ان کے پاس بھی رہے، اللہ کرے ان کے پاس مزید اچھا ہو جائے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ دے دے، ان کے پاس یہ چیز، یہ اچھی چیز ہے، اچھی صفت ہے۔ حسد بہت خطرناک قرآن، یہ حسد ہے نا، اس سے چھن کے میں ان کے پاس نہ رہے میرے پاس آ جائے، یا ان کے پاس بھی نہ رہے مجھے ملے یا نہ ملے، سب حسد ہے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، قرآن کریم میں دیکھو اس سے پناہ مانگی گئی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے۔ اس لیے یہ اس کا علاج ہی بزرگوں نے یہ بتایا ہے کہ اگر یہ بیماری، اس لیے کہ یہ بیماری اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ انسان کسی کام کے قابل نہیں رہتا، پھر وہ بیچارہ ہر جگہ دماغ اس کا جو ہے وہ پریشان رہتا ہے۔ علاج یہ ہے کہ جس کے پاس اس کے لیے دعا کرے، ہوگا یا نہیں اس کے بعد نعمت رہے گی نہیں رہے گی، ہماری دعا سے اثر پڑے گا نہیں پڑے گا وہ الگ چیز ہے، لیکن اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حسدم من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے جو ان کے نفوس کی طرف سے ہے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ واضح ہو چکا ان کے لیے حق، یعنی حق واضح ہونے کے بعد، حق آنے کے بعد، حق کو سمجھنے کے بعد یہ کام کرتے ہیں۔ یہود کو تو پتہ تھا سب نا کہ بھائی دین برحق ہے، نبی آخر الزمان برحق ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود حق آنے کے بعد بھی حسد کرتے تھے، یہ تو اور خطرناک درجہ ہو جاتے پھر۔ فاعفو، اللہ تعالیٰ علاج بتا رہے، فاعفو درگزر کرو، معاف کرو، وصفحو درگزر کرو۔ دیکھیں ان دو الفاظ کو سمجھے، یہ قرآن استعمال کرے گا، بڑے زبردست الفاظ ہے، ایک ہے فاعفو اور ایک ہے وصفحو۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ اردو میں کیا لکھا ہے میں آپ کو سمجھا دوں، ہاں تو ایک ہی بات ہو گئی، معاف کرنا اور درگزر کرنا تو ایک ہی مطلب ہو گیا نا۔ ایک ہی بات ہو گئی، لیکن میں آپ کو اصل مطلب سمجھاؤں، بات تھے صرف ایک مجرم ہے، اس نے آپ کو نقصان پہنچایا، تکلیف پہنچائی، آپ کو ستایا، اور بالآخر وہ آ کے آپ کے سامنے، آپ نے اس پہ قابو پا لیا، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے، یا آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ نے کہہ دیا پر چھوڑو دفع کرو میں نے معاف کر دیے۔ ترک عقوبت المذنب، اس کے جرم کو چھوڑ دینا، معاف کر دینا۔ یہ آپ کے پاس ہے کہ یہ اس نے یہ جرائم کی، آپ نے کہا، آپ نے پوچھا کہ بھائی یہ کیوں کیا آپ نے، یہ آپ نے یہ کیا کیوں کیا، اس کا جرم اس کو بتایا، پھر کہا چلو میں نے معاف کر دیا، یہ ہے عفو۔ اور صفح اعلیٰ درجہ ہے، خیال میں نہ لائیے، یہ جو انہوں نے بتایا نا یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ کیسے کہ اس کو پتہ کہ اس نے ہمیشہ آپ کو نقصان پہنچاتا رہا، آپ کو تکلیف دی، ستایا، سب کچھ، اور آپ کے سامنے آ گیا اور آپ نے کہا بھائی میں نے اللہ کے لیے معاف، اس کو بتایا ہی نہیں کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا، معاف کر دیا، اعلیٰ درجہ ہو گیا نا۔ جیسے آپ صلی اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں نے کتنی تکلیفیں پہنچائی، لیکن جب مصر میں گئے بالکل سامنے ان کا بتایا ہی نہیں ان کو کہ بھائی کیا ہوا کیا نہیں ہوا، لا تثریب علیکم اليوم، بھائی کوئی تمہارے اوپر وہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں گئے، بالکل اعلان کر دیا کہ بھائی سب معاف، یہ ہوتا ہے، یہ بڑے حوصلے والے لوگ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اس وقت کے ذات کے لیے ہو۔ کبھی کبھی مسئلہ ہوتا ہے کسی اور کا مسئلہ ہے، کبھی کبھی دین کا مسئلہ ہے، اس میں کبھی کبھی مثال کے طور پر اگر کر دیا، جیسے کہ مثال کے سامنے والے کے اس کے لیے کیا کہتے ہیں، تنبیہ کے لیے، کہ اس کی تربیت بھی ضروری ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب جیسے مثال کے طور پر میرے پاس چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، اب وہ بچہ ہے، وہ اس نے نقصان کیا، اب ایسے وقت میں تو وہ تو تعلیم کے مرحلے سے گزر رہا ہے، اب تعلیم کے مرحلے کے دوران اس نے وہ کیا، میں نے اس کو کچھ کہا نہیں، مثال کے طور پر استاذ نے کچھ کہا نہیں، لیکن کم از کم آپ کو بتایا کہ دیکھو آپ نے یہ کام کیا تھا نا، یاد ہے، یہ کیا، یہ کیوں کیا آپ نے، وہ کہتے غلطی ہو گئی، کہتے جاؤ، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے یہ کام کیا تھا نا، یاد ہے، یہ کیا، یہ کیوں کیا آپ نے، وہ کہتے غلطی ہو گئی، کہتے جاؤ، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے یہ کام کیا تھا نا، یاد ہے، یہ کیا، یہ کیوں کیا آپ نے، وہ کہتے غلطی ہو گئی، کہتے جاؤ۔
کچھ کہنے تنبیہ، لیکن وہ تنبیہ اس لیے اس کو بتانا ضروری ہے کہ آپ نے بتایا یہ کیا نا، اس سے کہلوایا یا اس کو کہا تاکہ اس کو احساس ہو آئندہ. تو بسا اوقات یہ تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، یہ بھی تعلیم کا حصہ ہے، لیکن اس میں ذاتیات نہ ہو، ذات کو بیچ میں نہ لایا جائے. فاعفو، معاف کرو، وصفحو، اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لے آئے اپنا حکم. یأتی کے بعد اگر با آ جائے، عطا کے معنی آنا، لیکن با آ جائے تو اس کے معنی ہے لانا. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لے آئے اپنا حکم. بے شک اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں. علی کل شیء قدیر، یہ اللہ نے دکھایا وہ منظر نے. دیکھو مکہ مکرمہ کے گلیوں میں صحابہ کو گھسیٹا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے سب سر جھکا کے مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں. ہاں بھائی میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ سب آواز لگا رہے، آپ شریف ابن شریف ابن شریف، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی جاؤ تم سب آزاد ہو. یہ اللہ دکھاتے ہیں نا، حتی یأتی اللہ بامری، ہر زوال کے لیے عروج ہے. اور پھر جب عروج مل جائے، اگر آپ اپنے دائرے سے باہر نکل گئے پھر اس کے لیے بھی زوال ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ کا خوف نہ ہونا کوئی دنیا کا کام نہیں چلتا. بڑے بڑے اسلامی حکمران بادشاہ تھے، بڑی بڑی حکومتیں کی، لیکن جب مظالم شروع کیے انہوں نے اور جب انہوں نے عیاشی شروع کی، دو کام اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم حکومت کے اہل نہیں ہو. اللہ نے عیسائی اور ہندوؤں کو مسلط کر دیا ان پر. اللہ کے ساتھ تو رشید ظلم کو اللہ تعالیٰ کسی صورت میں برداشت نہیں کرتے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، علاج بتا رہے آگے. دیکھیں اس لیے کہ میں آپ کو یہی بات اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے الٹے سیدھے سوالات ہوتے تھے، اتنے عجیب عجیب سوالات، اتنے عجیب عجیب سوالات. اس میں بڑی وہ ہوتی ہے، خصوصاً پھر ایسا کہ ماحول آدمی کے مخالف ہو اور لوگ سوالات کر رہے ہوں، اسلام کا مذاق یا دین کا یا کسی انسان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، تو یہ ذہنی تکلیف ہوتی ہے، اس سے ذہنی اذیت ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے صبر کرو، درگزر کرو، اللہ کے حکم کا انتظار کرو. اور علاج یہ تو درگزر کرو، صبر کرو، یہ تو ایک علاج کا مرحلہ ہو گیا. یہ جیسے ڈاکٹر علاج دو بتاتے ہیں کہ بھائی یہ چیز مت استعمال کرو، یہ دوائی استعمال کرو. دوائی بھی دیتے اور ساتھ ساتھ پرہیز بھی بتاتا ہے نا. تو علاج تو پرہیز یہ ہے کہ صبر کرو، درگزر سے کام لو، اللہ کے حکم کا انتظار کرو. اور دوائی کیا ہے؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. نماز جو ہے نا یہ ایسا مؤثر، آپ نے پیچھے پڑھا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. یقین جانے یہ نماز ایسی زبردست چیز ہے، ذہنی سکون، جسمانی سکون. ایسا آدمی جو ہے نا وہ بالکل، آپ صحیح نماز پڑھے، سنجیدہ لباس ہو، بہتر طریقے سے وضو کرے، اور تنہائی میں کبھی انسان کو ٹینشن ہو نا، تکلیف وغیرہ، کاروباری مسئلہ ہے، گھریلو مسئلہ ہے، یا کوئی اور کسی کی طرف سے تکلیف پہنچی، آپ بڑے اطمینان کے ساتھ تنہائی میں چپ کے جا کے بڑا اچھی طرح وضو کر کے کھڑے ہو کے آپ بہت ٹھنڈے طریقے سے 2 رکعت پڑھے، 1 دن پڑھے، 2 دن پڑھے، 3 دن پڑھے، پھر آپ اپنی کیفیت دیکھیں. بالکل آپ دیکھیں اپنے آپ کو، چیک کریں کہ مجھ پہ کیا اثر پڑے. یقین جانے آپ کی توجہ بدل جائے گی، اتنا اثر پڑتا ہے نماز کیا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں نا، قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے؟ یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کہتے حدیث میں کوئی معاملہ پیش آتا تھا فوراً نماز میں کھڑے ہوتے تھے، نماز میں کھڑے ہوتے تھے. اس لیے کہ آدمی کی توجہ اتنی یکسوئی آ جاتی ہے دماغ میں، اتنا جسمانی ذہنی سکون ملتا ہے. آپ اس نسخے کو آزمائیں، اس کے بڑے عجیب اثرات ہیں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، فرمایا ان کی پرواہ مت کرے آپ، بولنے دیں ان کو، کرنے دیں ان کو. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز اور 2 زکات. غریب کا خیال رکھو، اپنے سے کمتر کا خیال رکھو معاشرے میں. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور جو بھی چیز تم آگے بھیجو گے اپنے نفوس کے لیے، جو بھی تم اپنے نفوس کے لیے آگے بھیجو گے، من خیر، خیر میں سے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے،
کوئی اور اچھی نیکی ہے، کسی کے ساتھ خیر کا کام کیے، جو بھی کسی بھی شکل میں، جو بھی آگے بے تجدوہ عند اللہ، اس کو پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور خرابی یہود کی، کیسے دیکھو انبیاء کو ماننے والی قوم، کتابوں کو ماننے والی قوم، لیکن جب کتابی تعلیمات سے ہٹ گئی دیکھو کہاں چلے گئے۔ سوالت لن يدخل الجنت الا من كان هودا، جیسے مسلمانوں کو فرقوں میں پڑ گئے نا، کئی گروپ بن گئے۔ ہمارے مسلمانوں میں اتنے سارے فرقے، ایک کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، دوسرا کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، تیسرا کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں۔ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم سمجھتے نہیں، ورنہ کتنا عجیب اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے مسلمانوں پر۔ وقالوا لن يدخل الجنت، یہود نے کہا کہ جنت کے ٹھیکیدار صرف ہم ہیں، بس کوئی اور نہیں جائے گا، ہم ٹھیک لوگ ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ نصارہ نے کہا کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ تم دونوں غلط ہو، ہم جنت میں جائیں گے۔ ان کے پاس تھا کہ ہم ملت ابراہیمی والے ہیں۔ مکہ مکرمہ کے جو مشرکین تھے وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی والے کہتے تھے، کعبۃ اللہ کے ہم متولی ہیں، مسجد حرام کے متولی ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ آپ کو تفصیل آگے آئے گی، اصل میں بعض مسائل کو وقت پہ چھیڑتا نہیں۔ مشرکین مکہ یہ غلط نہیں تھے، شروع میں یہ بالکل ٹھیک، بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 250 سال قبل یہ شرک میں مبتلا ہوئے، ورنہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین چلا آ رہا تھا، ان میں ملت ابراہیمی والے تھے۔ تو یہ کہتے تھے، اور پھر عجیب بات اللہ تعالیٰ کی، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پوری دنیا میں مسلم رہی ہے۔ یہود، نصارہ، مشرکین، کفار، مسلمان، سب میں ان کی شخصیت مسلم ہے، سب مانتے ہیں۔ تیسرے پارے میں اس کی تفصیل آئے گی، بڑی اچھی روشنی قرآن نے ڈالی ہے اس پر کہ اصل ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار کون ہیں، جو ان صفات کے حامل ہو۔ یہ نہیں بتایا مسلمان، پہلے فرمایا جو ان صفات کے حامل ہو۔ یہ بھائی تو یہ کہتے تھے ہم ملت ابراہیمی والے ہیں، ہم جنتی ہیں، تم دونوں غلط ہو۔ وقالوا، یہود نے کہا، لن يدخل الجنت الا من كان هودا، کہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر جو یہودی ہو۔ اور نصارہ نے کہا، او نصارہ، جو عیسائی ہو۔ تلک امانیہم، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ ان کی تمنائیں ہیں، تمنائیں، امنیت ان کی جمع آرزو ہیں، تمنائیں، جیسے کہتے ہیں نا خواہشات۔ قل کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، لاؤ تم اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے، اپنی دلیل لاؤ۔ بلا، کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا ہرگز داخل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کیوں داخل نہیں ہوگا؟ من اسلم، جس نے تابع کیا، اسلم حوالے کیا، جھکا دیا، ایک ہی بات ہو گئی، جس نے جھکا دیا، جس نے تابع کیا، جس نے حوالے کیا، وجہہ، اپنا چہرہ، یہ عربی زبان کے محاورات ہے، دیکھیں، وجہ عربی زبان میں جسم کے بعض ایسے حصے ہیں کہ وہ مراد لے کر کے اس سے پورا انسان مراد ہوتا ہے۔ چہرہ ہے، جیسے یا مثال کے طور پر کہتے ہیں نا گردن، گردن کا مالک ہے، غلام کو کہتے ہیں رقبہ، تو اس قسم اس میں سے ایک چہرہ ہے، جس نے تابع کیا اپنا چہرہ اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، یعنی ایمان لایا، تابع کیا اپنا چہرہ، ایمان لایا، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور نیکی کرنے والا ہو، محسن، فَلَهُ أَجْرُهُ، پس اس کے لیے اجر ہے، عند ربه، اس کے رب کے ہاں، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ وہ غم کریں گے۔ یہ اصل جنتی اللہ فرما رہے، کوئی بھی ہو، یعنی من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، یہ دوسری بات، ایمان عمل صالح، اسلم وجہہ للہ سے مراد ایمان لایا،
وَهُوَ مُحْسِنٌ عمل صالح نیک عمل کیا تو وہ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ آگے ایک اور وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ، یہود نے کہا نہیں ہے نصارہ علی شیء کسی دین پر، کسی چیز پر، کوئی بنیاد نہیں ہے ان کی، یہ غلط لوگ ہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ نے کہا کہ نہیں ہے یہود کسی بنیاد پر، کسی چیز پر. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ دونوں پڑھتے ہیں کتاب. جیسے مسلمان کتاب موجود ہے فرقوں میں بیٹھے ہوئے، کتنا بڑا امتحان ہے. کذالک، اسی طرح جیسے یہود و نصارہ نے بات کی، کذالک اسی طرح کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے، مثل قولہم، ان کی طرح بات کہ یہ دونوں غلط ہیں ہم ٹھیک ہیں. مشرکین، لا یعلمون سے مراد کون ہے؟ مشرکین. مثل قولہم فاللہ یحکم بینہم، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے قیامت کے دن، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے تھے. ہمارے یہ مسلمان ہیں نا جو مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں، یقین جانے اگر یہ اللہ کی رضا کے لیے فیصلہ کر لے کہ ہم نے بیٹھنا ہے، صرف 1 گھنٹے کے لیے بیٹھنا ہے اور اپنے ذاتیات کو بیچ میں سے نکال کے اور بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرنا ہے، یقین جانے یہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اختلاف کوئی نہیں ہے. دیکھو سب سے بڑی چیز ہماری بنیادیں کیا ہے؟ ہمارا کعبہ ایک ہے، مرکز ہمارا ایک ہے، ٹھیک ہے. ہم کتاب کو سب مانتے ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جو کتاب کو نہیں مانتا. رسول سب کا ایک ہے، اللہ کو سب مانتے ہیں، آخرت پر سب یقین رکھتے ہیں. یہ باقی جتنے اسلام، نماز کو سب مانتے ہیں، باقی جتنے دیکھو بڑی بڑی چیزیں سب کو مانتے ہیں. صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں پکڑی ہوئی ہے، بس اس کو بنیاد بنایا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے پھر دیکھو بڑے بڑے فتوے لگاتے ہیں. تو حقیقت میں اگر دیکھیں تو اختلاف ہے نہیں، بس وہ ماحول نے یا پھر ہمارے دشمنوں نے ان چیزوں کو اتنا اچھال دیا نا، اتنا زیادہ اچھالا. حقیقت میں آپ ذرا گہرائی کے ساتھ دیکھیں، ایک عام آدمی کو فوراً پتہ لگ جاتے ہیں یہ اللہ کا دین ہے. اللہ تعالیٰ اتنا وہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اپنے مخلص بندہ ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے لوگوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دے. اللہ بتاتے ہیں فاللہ یحکم بینہم، پس اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت والے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان چیزوں میں جن میں یہ اختلاف کرتے رہے. ایک اور خرابی ان کی، اللہ کی مسجدوں سے روکنا، منع کرنا. مشرکین نے بھی منع کیا اور اسی طریقے سے مثال کے طور پر یہود نے بھی کیا، نصارہ نے بھی کیا. 2 واقعات یہاں لکھے ہیں، یہ سبب نزول ہے اس کا. شان نزول کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ قرآن کریم کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو کسی واقعے سے متعلق ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی واقعہ پیش آیا یا اس سے پہلے کا ایک واقعہ بتایا گیا اور اس کے پس منظر میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی، تو اس حصے کو یا قرآن کریم کے اس واقعے کو کہا جاتا ہے شان نزول یا سبب نزول. سبب نزول اس حصے کے نزول کا سبب کیا ہے، اور اگر حدیث میں کوئی واقعہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق کوئی وہ دی ہے تو اس کو کہتے ہیں سبب ورود، سبب ورود، اور اس کو کہتے ہیں سبب نزول، کیونکہ قرآن تو اترا ہے اوپر سے نا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زمین پہ بتایا ہے اس کو، تو سبب ورود، سبب نزول. یہ انہوں نے جب نافرمانیاں کی، ان کی نافرمانیاں حد سے آگے بڑھی تو انبیاء کو شہید کیا. تو ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا تیتس رومی یا 33 رومی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بہت پہلے. تیتس رومی طوا کے ساتھ، بڑی طوا کے ساتھ، یا 33 رومی، وہ آیا. ان کا مین مرکز تھا بیت المقدس، مسجد اقصی یا آس پاس کا علاقہ. وہ آیا
اور حملہ کیا یہود پر اور اتنا قتل عام کیا ان کا، کہتے ہیں کہ مسجد اقصی کے اندر ان کی لاشیں ایسے بکھری ہوئی پڑی تھی اور ایسا خون بہ رہا تھا کہ پوری جگہ خوب مارا ان کو، قتل عام کیا. لیکن ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے مسلط کیا. یہ تو یہ ہوا. یا اگر مشرکین مراد ہو تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مسلمانوں کو روکا کعبۃ اللہ میں جانے سے. جب سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے 1500 صحابہ کو لے کر کے گئے تو صلح حدیبیہ کے مقام پر ان کو روکا، کعبۃ اللہ میں جانے نہیں دیے. ہے یا نہیں؟ یہ بات فرمایا ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے، من منع مساجد اللہ، جو روکے اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو، ان یذکر فی اسمہ، یہ کہ لیا جائے ان مسجدوں میں اللہ کا نام، اس کا مطلب عبادت سے روکے. وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرے ان مساجد کو خراب کرنے میں. خراب کرنا 2 طریقوں سے ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ مسجد کو تالا لگا دیا، بند کر دیا، لوگوں کو روک دیا، یہ بھی خراب کرنا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں مثال کے طور پر جیسے دین پہ پابندی لگا دی، ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی خیال رکھنا چاہیے، یہ بھی نہیں. دیکھیں ایک تو یہ نماز ہو رہی ہے ٹھیک ہے سب کچھ، لیکن ہر مسجد کے اپنے اصول ہوتے ہیں لوگوں کے. اب یہ بھی نہیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ جا کے گھس جاتے ہیں، کہتے ہیں اس مسجد کے اپنے اصول ہے. اب بعض ساتھی ہمارے پاس آ جاتے ہیں جذباتی ٹائپ کے، کہتے ہیں فلاں مسجد میں تو کام کرنے نہیں دے رہے، یہ نہیں دے رہے. بھائی نہیں دے رہے تو ان کی نماز پڑھنے تو دے رہے نا، باقی اذان ہو رہی ہے سب کچھ. تو ہوتا کیا ہے، وہ بعض ساتھی زبردستی گھس جاتے ہیں. اب یہاں پر ایک مسئلہ ڈیفنس میں ایک مسئلے مسجد کا ہے، وہاں کچھ لوگ تھے پتہ نہیں درس قرآن کا سلسلہ تھا کیا تھا، وہ گھس گئے. وہ ہمارے پاس آ کے ایک مسجد سے روکتے ہیں. تو ہم نے کہا بھائی جب امام صاحب وہاں درس قرآن دے رہے ہیں تو آپ لوگوں کو درس قرآن دینے کی بار سے کیا ضرورت پڑی ہے، کیوں دیتے ہو؟ ہم آپ کی غلط تائید تو نہیں کر سکتے. کہنے لگا آپ ان کو کہیں کہ یہ کریں. ہم نے کہا تو ہم کیوں کہیں ان کو، مسجد ہے وہاں کی کمیٹی ہوتی ہے، جب دین پہ پابندی نہیں ہے، دین کی خدمت ہو رہی ہے کسی نہ کسی شکل میں. اب امام جتنا فعال ہوگا تو کام چلے گا نا. اب امام نہیں کر رہا وہ اس کی اپنی، لیکن آپ لوگوں کو بغیر پوچھے کچھ نہیں، یا تو آپ ان سے اجازت لے لیں، خوشی خوشی آپ کو اجازت دے دے تو یہ. لیکن یہ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں تو اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ان ساری کسی کے ماحول کو کبھی خراب نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کا. تو فرمایا یہ بھی اس میں آتا ہے، اگر دین پہ پابندی لگائے بغیر کسی اس کے تو یہ اس میں آتا ہے، مطلب رکاوٹ میں. وسعی فی خرابہا اولئک، یہی لوگ ہیں ما کان لہم، ان کے لیے مناسب نہیں تھا. ما کان لہم، مناسب نہیں تھا ان کے لیے ان یدخلوها، یہ کہ داخل ہوتے ہیں ان مساجد میں الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے. دیکھیں مسجد میں داخل ہونے کی صفت اللہ بتا رہے، مسجد میں کیسے داخل ہونا چاہیے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ کے لیے ہے اور مساجد میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. مسجد میں جب انسان جائے تو بس اللہ کا بندہ بن کے داخل ہو. میوزک کی گھنٹیاں بجنی شروع ہو گئی مساجد میں، یا مثال کے طور پر غیر مناسب لباس پہن کے مسجد میں داخل ہونا، یہ بھی اس کے خلاف ہے. مسجد کے آداب ہیں نا یا نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے نا. اگر ہم اپنے دفتروں کے ہمارے اصول آداب ہیں ان کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے، اسکول کالج کے وہاں کا اصول ہے، اداروں کے بڑے بڑے آداب ہے، تو اللہ کا مسجد ہے اس کے آداب تو ہونے چاہیے نا. ایک آدمی بغیر احرام کے عمرے کے لیے جائے اور مسجد حرام میں داخل ہو جائے، کیا اس پہ کیا آتا ہے، کیا سزا ہے، دم ہے یا نہیں؟ کیوں یہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے. اسی طریقے سے مسجد میں داخل ہونے کے کچھ آداب ہے. انسان جب داخل ہو اسے پتہ ہے میں اللہ کے گھر میں جا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ مسجد میں جانے کے بعد جو وہاں کے آداب ہیں ان آداب کا بھرپور طریقے سے خیال رکھیں. یہ بہت ضروری چیز ہے. الا خائفین، داخل نہ ہو مگر ڈرتے ہوئے. لہم، ان کے لیے فی الدنیا، دنیا میں خزی، رسوائی ہے. یہ جو یہود و نصارہ ہے، خصوصاً یہود کا ذکر ہو رہا ہے
ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. کتنی رسوائی ہے دیکھیں، ہر جگہ رسوائی، ہر جگہ رسوائی. یہ بیچارے پریشان پھرتے رہتے ہیں، انجام ان کا ہر وقت برا ہوتا ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا.